کوئی غصہ بھی آتا ہے، کبھی سٹریس میں ہو، لوگ آپ کو میٹھا سمجھ کے کھا نہ جائیں. کیا بات، الزامات ہیں یہ گوشت کھاتے ہیں، یہ جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں. جتنا آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے جانوروں کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے. ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ ایک خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ فیا مالکی یا شافی یا حنابلہ، یہ چاروں برحق ہیں. تورات بھی کہتی ہے اللہ ایک ہے، انجیل بھی کہتی ہے اللہ ایک ہے، لیکن کیا عیسائی ایک اللہ مانتے ہیں؟ یہ مذاہب کیوں ہیں؟ یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. ایک سے زیادہ خدا ہوتے ہیں، ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے. ہندو مذہب کو فالو کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کو اپنے مذہب کے برحق ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ اس کے باپ دادا اس کو فالو کرتے ہیں. وہ جو مسلمان نہیں ہے، وہ پیدا ہوا، اس کو اسلام کا نہیں پتہ، اچھا انسان ہے، وہ خدمت کر رہا ہے، وہ آرفنیج چلا رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، جب ہمیں جنت ملے گی اور اس کو دوزخ ملے گی. کس بیس پر ان کو معبود بنایا؟ تمہارے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل تھی؟ گھوم پھر کے آتی ہے چار شادی والی بات. اچھا، میں ڈائریکٹلی چار شادی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات شوہر پہ یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ اس کے لیے نوکر کا انتظام کرے. یہ کہ دو ہوتی ہیں تو پھر آپ نے ایک کے ساتھ رات گزاری تو دوسری کے ساتھ گزارنا فرض ہو جائے گا. آپ جو وہ کما رہی ہے، کیا وہ اپنے سسرال یا شوہر کو دینا ان پہ لازم ہے؟ مولوی کے پاس وہ اچھا نہیں پہن سکتا، اس کا گاڑی کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ دو نمبر کر رہا ہوگا. یہ دولت پھر تمہارے لباس سے کیوں نہیں جھلک رہی ہے؟ کیوں غریبوں والے کپڑے پہنے ہوئے تم نے؟ شوہر ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، نشئی ہے، تو عورت اس سے چھٹکارا حاصل کیسے؟ ہاں، طرح کھلے عام دسترخوان لگے گا تو لوگ اپاہج بنیں گے. ڈاکو آ رہا ہے، اگر اسلحہ کوئی اٹھائے اس کو مار دے تو وہ جائز ہے. اسلام میں ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، تو پھر تو ہم بادشاہت لگا دیں، دے دیں قانون. وائرل کی ایک وہ چل گئی بلا. کوئی گورا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کی تصویر لے لے. دیکھو، اوور کانفیڈنس اپنے وقت سے پہلے یہ بچوں کو خراب کر دیتا ہے. بچپن میں کیسے تھے، کیا مستیاں کرتے تھے، کیا تھا؟ پھینٹیاں بجا کے بھی بھاگے ہیں، اللہ معاف فرمائے. والد صاحب نے سب کے سامنے پھینٹی لگائی. کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کیا، یہ لوگ ذرا اس پہ کریں. نشہ نہیں کیا. بچپن میں دوستیاں ہوتی ہیں، مزے کی وہی ہوتی ہیں. وہی ہے. اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت مرد کی عیاشی کے لیے نہیں دی، عورت کے لیے. عورت کے لیے دی. السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو میرا بہت پیار بھرا سلام. آج کے گیسٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹلی اپنے گیسٹ پہ چلتے ہیں بغیر تمہید باندھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت خوبصورت پرسنالٹی، جن سے ہم بہت ایسے سوال پوچھیں گے جو ہمیں لوگوں نے بھیجیں، آپ سب نے بھیجیں، اور جو ہمارے دل میں بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طارق مسعود صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. آپ کے روٹین سے جو ایک جڑا ہوا سوال سب سے پہلے وہ یہ بنتا ہے حضرت، میں نے آپ کو جتنے پوڈ کاسٹ میں دیکھا، جس جگہ دیکھا، آپ کی یہ مسکراہٹ آپ کا ایک سگنیچر ہے. کیا یہ ہمیشہ ایسی رہتی ہے؟ کوئی غصہ بھی آتا ہے، کبھی سٹریس میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی گوشت کھاتا ہے نا اس کو غصہ بھی آتا ہے. گوشت جو خوراک ہے وہ ایسے جانوروں کی ہے، ایسے مخلوق کی خوراک ہے جو چیر پھاڑ کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو اگر میں ویجیٹیرین ہوتا تو مجھے غصہ نہ آتا. گوشت ہمارے مذہب کا حصہ ہے، تو کبھی کبھار غصہ آنا یہ نیچرل ہے، تاکہ لوگ آپ کو میٹھا سمجھ کے کھا نہ جائیں. کیا بات ہے. آتا ہے، ضرور آتا ہے، کیوں نہیں آتا. کن باتوں پہ آتا ہے؟ جب بھی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ظلم کر رہا ہو، آپ کو بیجا تنگ کر رہا ہو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا تھا بنی اسرائیل نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعض لوگوں نے طنز کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ کا چہرہ غصے سے بعض دفعہ سرخ ہو جایا کرتا تھا. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تو مجھے بھی آتا ہے جب کہ کوئی طبیعت کے خلاف بات ہو. آپ نے بڑی اچھی بات کی، جو گوشت والی بات کی تھی. ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں. جو ایک انٹرنیشنل جو الزامات ہیں، یہ گوشت کھاتے ہیں، یہ جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، اس کو ہمارا مذہب جسٹیفائی جو کرتا ہے، یعنی ہم گوشت خور جو ہیں، اس کی مذہب میں جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں، گوشت جو ہے نا انسانی فطرت ہے. آپ میڈیکل سائنس اس پر متفق ہے، سارے ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ گوشت انسان کی باڈی کے لیے لازمی حصہ ہے. آپ کو جو منرلز گوشت سے ملتے ہیں، جو پروٹین گوشت سے ملتے ہیں، وہ آپ کو سبزیوں سے نہیں ملتے. سبزی خور کی زندگی میں ایک کمی ہوتی ہے. تو یہ سوال ملحدوں سے، ایتھیسٹ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ جانوروں پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ جتنا آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے جانوروں کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے. جو مسلم ہے، مذہبی ہے، اس سے آپ یہ سوال اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہے کہ جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ ہمیں پرمیشن دیتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. وہ کہتا ہے ساری مخلوق، پوری کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی ہے. تو اب میرے لیے تو یہ اتھارٹی کافی ہے کہ قرآن مجھے پرمیشن دیتا ہے کہ ان جانوروں کو تم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو. کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، یہ ساری پرمیشن ہمیں قرآن نے ہمیں بتا دی ہے. تو یہ سوال ہم سے تو بنتا ہی نہیں ہے. ہمیں خدا کو آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ ایک خدا کو کیوں مانتے ہیں، اس کے وجود کی کیا دلیل ہے، قرآن کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. تو جب ہمارے پاس ایک دلیل سے ہم ثابت ہو گیا کہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، اور جس نے اس کتاب کو نازل کیا، تو آگے پھر ہمارے لیے اس کی پرمیشن کافی ہے کہ یہ جانور میں نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں. پوری کائنات کی ہے، جانور تو دور کی بات، پوری کائنات میرے اور آپ کے لیے بنی ہے. تو اب اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ کون سے جانور تم کھا سکتے ہو، کون سے نہیں کھا سکتے. اور اس میں اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا
کہ جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے، ظلم سے بچنا بھی ہے، بلا وجہ جانور کو آپ مار نہیں سکتے، ہلاک نہیں کر سکتے، آپ نے کھانا ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، کاٹنے کا طریقہ کیا ہوگا، چھری کو پہلے تیز کرو اور اس طرح سے اس کے جسم سے خون کو نکالو، یہ ساری ڈیٹیل اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اب جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا اور پوچھنا چاہیے، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے نہیں جسٹیفیکیشن نہیں۔ حالانکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو چھری کی آپ نے بات کی ہے یہ بہت ضروری ہے جی، کیونکہ تکلیف کم سے کم، اس والے معاملے میں نہیں ہوتی، جی جی تو بالکل، اس لیے اور آپ نے جو بات کی، اور جو سی فوڈ کا آپ خیر یہ تو آپ بہت سارے شوز میں بتا چکے ہیں جی، کہ سی فوڈ میں بھی بہت سارے ایسی چیزیں جن کا نہیں کہا گیا، خاص طور پہ جھینگا ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیشہ ایک لوگ ایک اختلافی ہے وہ تو خیر، اختلافی آتے ہیں، لیکن اس میں جو کر رہے ہیں وہ کسی گناہ کے ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ بس دیکھیں جہاں مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو جس کی بات پر اعتماد ہو اس کی رائے کو فالو کریں، اس میں پھر شدت ٹھیک نہیں ہوتی، ایک رائے پہ اڑ جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال حرام واضح ہیں، کچھ چیزیں درمیان میں مشتبہات میں سے ہیں۔ تو اس مچھلی سمندر میں ایک ایسی مخلوق ہے جو بالکل حلال ہے، اور کچھ چیزیں سمندر میں ایسی ہیں جو بالکل حرام ہیں، جیسے مینڈک وغیرہ ہو گیا، یہ سمندر کا بھی حرام ہے، کچھ چیزیں بیچ کی ہیں، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کسی اہل سنت والجماعت میں کسی فقہ کو فالو کرتا ہے اور کسی مجتہد امام کی پیروی میں وہ اس کو کھا لیتا ہے، تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب میں یہ بار بار بتاتے رہتا ہوں، یہ چار فقہ جو اہل سنت والجماعت میں ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، یہ چاروں برحق ہیں، لیکن آپ ان میں سے کسی ایک کو پراپر فالو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جھینگا کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن جائیں ٹھیک ہے، اور جہاں آپ کو آسانی لگے فقہ حنفی میں وہاں ادھر کنورٹ ہو جائیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صدیوں سے اسی طرح امت چل رہی ہے کہ بھئی چونکہ دلائل دونوں طرف ہیں، تو جس امام نے جس تحقیق کو فالو کیا ہے تو پھر آپ سب چیزوں میں اسی کو فالو کریں۔ لیکن بہرحال چونکہ اختلافی جہاں اختلاف آئے گا، ائمہ مجتہدین ہی میں اختلاف ہوگا، تو پھر اس میں شدت نہیں کی جائے گی۔ جیسے کیکڑا ہے ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کتے بلی ناجائز ہیں یا خنزیر حرام ہو گیا حرام والا ہے، نہیں وہ ہے، تو بالکل ہی حرام ہے نا، اس کو مکروہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مکروہ کا ہے، جھینگے کے لیے بھی مکروہ کا ہے، جھینگے کے لیے بھی جی یہ لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لائف کو دیکھیں یا جو قرآن میں آیا اتنا کلیئرلی مینشنڈ ہے، کرسچنز جیوز ڈویژننگ سمجھ میں آتا ہے، اسلام میں کیوں ہوتی ہے پھر جب اتنا سب کچھ کلیئر ہے، ہمارے لیے راہ بتا دی گئی ہے، سب کچھ بتا دی ہے، کہ تو ہم ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں؟ دیکھیں ڈیوائیڈڈ تو پہلی یہاں اس سے پہلے سوال ہوگا کہ ایک خدا کا وجود کتنا کلیئر ہے۔ تورات بھی کہتی ہے اللہ ایک ہے، انجیل بھی کہتی ہے اللہ ایک ہے، لیکن کیا عیسائی ایک اللہ مانتے ہیں؟ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ کیا پتھروں کے بنے ہوئے بت ان کے سامنے جھکنا، یہ انسانی عقل، انسانی فطرت کو یہ چیز اپیل کرتی ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے؟ تو اسلام کے اندر جو فرقے بنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں، یہ مذاہب کیوں ہیں؟ یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اتنی کلیئر بات ہے کہ بھائی معبود ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کہتا ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے، تو وہ کہتا ہے یہ ہونا ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں ہونا، تو یہ نظام عالم برباد ہو جاتا ہے، یہ اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی دلائل تو بہت واضح ہیں، انسان خواہشات سے مغلوب ہوتا ہے، اسے مفاد ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہندو اگر ہندو مذہب کو فالو کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو اپنے مذہب کے برحق ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ اس کے باپ دادا اس کو فالو کرتے آئے ہیں، تو وہ اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اسلام میں بھی جو فرقے بنے ہوئے ہیں، جو باطل فرقے ہیں، اور دنیا میں جو مختلف مذاہب بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے نہیں بنے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے کلیریفیکیشن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو ہدایت کو بہت واضح کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، قرآن کہتا ہے گمراہی کا راستہ اور ہدایت کا راستہ بالکل دو الگ الگ راہیں ہیں، لیکن انسان اپنی مرضی سے گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ البتہ یہ بات میں ضرور یہاں کہوں گا کہ اسلام میں کچھ چیزیں، کچھ فرقے نہیں ہیں وہ، لیکن ان کو لوگوں نے فرقے کہہ دیا ہے، بالکل صحیح۔ تو فرقے کو سمجھنا چاہیے۔ جب رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا قرآن و حدیث کے اندر رہتے ہوئے، تو اس اختلاف کو فرقہ نہیں کہا جاتا۔ جیسے مجتہدین میں جو اختلافات ہوئے ہیں، یہ فرقوں میں داخل نہیں ہیں، یہ صحابہ میں بھی تھے، ہاتھ یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے، باندھنا بھی ہے کہ نہیں باندھنا، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین آہستہ آمین، یہ وہ فرقواریت میں داخل نہیں ہے، یہ رائے کا اختلاف ہے۔ ایک نے ایک حدیث کو سامنے رکھ کے اس کو فالو کیا، دوسرے نے دوسری حدیث کو سامنے رکھ کے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاف تھا۔ اس میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں کہ نبی نے حکم دیا صحابہ کو کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز مت پڑھو، تو راستے میں نماز قضا ہونے لگی، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا بھائی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو، بعض نے کہا کہ نہیں بھائی مقصد جو بھی ہو، ہم تو الفاظ کو دیکھیں گے، تو ہم نہیں پڑھ سکتے، قضا کریں گے ہم۔ تو کسی نے پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی، تو یہ کیا ہے، حدیث کو سمجھنے میں رائے کا اختلاف ہو رہا ہے۔ تو مجتہدین میں جو ائمہ میں جو اختلافات ہوتے ہیں نا، وہ بھی رائے کو سمجھنے میں ایک رائے کا اختلاف ہوتا ہے، وہ فرقواریت میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر کوئی بھی شخص اپنی رائے دوسرے پہ تھوپے۔
اگر اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ایک مجتہد کو کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس رائے کو فالو کریں. اگر اگلے کا خیال ہے کہ نہیں میرے خیال میں اس کا یہ مطلب ہے، تو براڈ مائنڈڈ بنانے کی بھی اسلام نے کوشش کی ہے نا، کہ یہ بھی ایک تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی رائے پہ لوگ اڑ جائیں. اور پھر اسے اسلام میں ایک فلیکسیبلٹی پیدا ہوگی، لچک پیدا ہوگی کہ زمانے کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کہ ایک رائے ایک مجتہد کی تھی تو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ زمانے میں وہ سوٹیبل رائے نہیں ہے، اس میں سوسائٹی کے حساب سے ہمیں چینجنگ کرنی پڑے گی، تو پھر اس میں دوسرے امام کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو اجماعی ہیں، تو یہ بھی اسلام نے انتظام کیا بھائی کچھ مسائل کو اجماعی اور یقینی کر دیا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. 5 نمازوں میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، حج میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، زنا کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتا، سود کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، کسی میں بھی نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں کہ بھائی علماء اگر سمجھتے ہیں بھائی زمانہ چینج ہو گیا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں اب اس میں چینجنگ کرنی پڑے گی، تو اس میں ہمارے پاس اختلاف کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اختلاف امتی رحمہ، یعنی اختلاف الامہ رحمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مسائل میں اختلاف ہوا ہے یہ بھی ایک قسم کی رحمت ہے. تو ہمیں ایک اس میں ہم آسانی کے پہلو کو بھی لے سکتے ہیں. تو ہم علماء سے رجوع کریں، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم ان سے فوراً رجوع کریں. اچھا، اس سے علماء سے ہم جنرلی اپنی مسجد میں امام سے مؤذن سے جو مسائل پوچھتے ہیں اس میں کنفیوژنز ہوتی ہیں کچھ، تو آئی تھنک بہتر یہ ہو کہ جو ایسے مسئلے ہوں علماء سے ڈائریکٹلی پوچھا جائے. دیکھیں جو صحیح علماء ہوتے ہیں نا، جو باقاعدہ سرٹیفائڈ ہوں، کسی پراپر ادارے سے فارغ ہوں. پاکستان میں تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ تو جو بھی پتھر اٹھائیں مفتی نکلتا ہے یہاں پر. تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ایکسپرٹ بنا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. آپ میڈیکل سائنس میں دیکھ لیں، ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی کبھی MBBS کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، یعنی کورس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن وہ ڈاکٹر نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں. حکیموں میں بہت چورن بک رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. ایسے لوگ، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا پیٹ میں درد تھا، 8-10 سال پرانی بات ہے، اب تو میں بہت ہوشیار ہو گیا ہوں. تو پیٹ میرا 3-4 دن سے خراب تھا، تو راستے میں کوئی حکیم کا مطلب کھلا ہوا تھا، میں وہاں چلا گیا. میں نے کہا شاید کوئی حکیم صاحب ہو، اس میں پیٹ میں سنا دیسی دوائیاں جو ہے زیادہ اثر کرتی ہیں. تو میں نے کہا پیٹ میرا ایسا خراب ہے. انہوں نے کہا کہ چیک ویک کیا کہ یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. تو میں نے کہا پیٹ خراب کا یورک ایسڈ سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، اللہ کی قدرت میں 2-4 دن پہلے یورک ایسڈ میں ٹیسٹ بھی کروا چکا تھا. تو میں نے کہا یورک ایسڈ تو میرا نارمل ہے، یہ رپورٹ دیکھیں آپ. تو کیا اصل میں یہ روزانہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. پھینکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے پاکستان میں. میں نے کہا یار منجن بیچ رہا ہے. تو اتنے آپ کو ہر گلی محلے میں مل جائیں گے. جہاں حکیم 2 نمبر بہت ہیں، ڈاکٹر 2 نمبر بہت ہیں، تو عالم مفتی کے نام پہ بھی 2 نمبر ہی بہت ہے. تو ریلائبل جو ادارے ہیں ہمارے، بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم کرنگی، جامعۃ الرشید ہے، یا بنوری ٹاؤن ہے، یا جامعہ اشرفیہ وغیرہ جیسے، یا کوئی بھی کسی بھی ادارے کا، ہم ایک مسلک نہیں تھوپ رہے کسی کے اوپر. آپ کسی بھی مسلک کے ہیں تو اگر آپ کو ریلائبل ایک ادارہ ہونا چاہیے، اس کے فارغ التحصیل مفتی ہونے چاہیے، ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، جی، بائی چوائس نہیں تھا پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے اسٹڈی کیا، قرآن شریف پڑھا. میں مانتا ہوں ساری چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کو، حدیث کو، سب چیز. میرا نظریہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں پیدا ہوا تھا. جی. اچھا، ساتھ رکھتے ہیں ایک ایسا شخص جو کسی اور ملک میں جو مسلمان نہیں ہے، وہ پیدا ہوا، اس کو اسلام کا نہیں پتہ، اس کی اپروچ نہیں ہے، اس کو اسلام کا کوئی بتانے والا نہیں ہے، لیکن یٹ وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ خدمت کر رہا ہے، وہ آرفنیج چلا رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کو اسلام کا بتانے والا نہیں ہے. اب اس کو نہ بتانے والا، نہ کوئی وہی نازل ہو رہی ہے، نہ کچھ کو پوچھ. تو کیا ہم جو یہ پڑھتے ہیں کہ جی ہمیں جنت ملے گی اور اس کو دوزخ ملے گی، اس نے اتنی اچھائیاں کی اور اچھائیاں کرتے کرتے وہ مر گیا، تو اس پہ ہمارا مذہب آپ کے حساب سے کیا حکم دیتا ہے کہ مجھ جیسے آدمی کو جو گناہ بھی کر رہا ہے اور صرف اسلام گھر میں پیدا ہوا ہے تو میرے لیے سب اچھائیاں ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو قرآن کی واضح آیات ہیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجتے. تو رسول بنفس نفیس جائیں یا رسول کی تعلیمات جائیں. اب رسول تو دنیا سے چلے گئے، وہ رسول کی تعلیمات. تو جس شخص تک بھی دعوت نہیں پہنچی نا اسلام کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا اسلام کے بارے میں، کیونکہ یہ تو ایک ظلم ہے. اللہ نے کہا کہ ولا یظلم ربک احد، یظلم ربک احد، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ اسلام کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو جب تک دعوت نہیں پہنچ جاتی پراپر طریقے سے، اس وقت تک سوال اسلام کے بارے میں نہیں ہوگا. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ کسی غلط مذہب کو فالو کر رہا تھا، جیسے پتھروں کو پوجتا تھا، وہ پتھروں کی عبادت کرتا تھا، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہو اس کے غلط ہونے کے لیے. اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اس کے بارے میں لازمی سوال ہوگا کہ تم نے کس بیس پر ان کو معبود بنایا، تمہارے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل تھی. تو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نہیں ہوگا، نبوت کے بارے میں تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا. حضرت آتے ہیں ایک ایسی چیز پہ جو آپ سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، جو آتے ہوئے سب کے دماغ میں چلتی ہے، وہ گھوم پھر کے آتی ہے 4 شادی والی بات. اچھا، میں ڈائریکٹلی 4 شادی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات وہ تو آپ اتنی جسٹیفیکیشن دے چکے ہیں کہ اسی کا میں اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دوں تو آ جائے گا. سوال یہ ہے کہ 4 شادی میں مجھے سب نے، جتنی خواتینوں نے کہا کہ ہم فین بن جائیں گے مفتی صاحب کے، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں.
کیا جتنی فالوئنگ ہے ہم نے میاں کو بھی خوش رکھنا ہے, ہم میاں ناراض نہ ہو ورنہ دوسری کے پاس چلا جائے گا, میاں ناراض نہ ہو, سب ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے. تو ہمارے حقوق کیا ہیں, ہم کس سے ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں میاں ناراض نہ ہو تو دوسری کے پاس چلا جائے گا, ایسا نہیں ہے. میاں ناراض ہو یا نہ ہو, اس کی آپ کی باری میں آپ ہی کے پاس آنا ہے. اس نے شریعت کا جو آرڈر ہے, بالکل. دیکھیں 4 شادیاں تو اسلام نے پرمیشن دی ہے نا, تو پھر اسلام کی پرمیشن کو آپ لے لیں اور جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں وہ والے آپ نہ لیں, تو وہ پھر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی نا. بالکل. جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو عدل کی شرط تو لگائی ہے. تو عدل میں بنیادی طور پر چند چیزیں ہیں جو میں بتا دیتا ہوں. جس عورت سے بھی آپ نے نکاح کرنا ہے اس کو نان نفقہ دینا ہے, تو نان نفقے میں پراپر رہائش کا انتظام جو دوسری زوجہ یا پہلی زوجہ سے الگ ہو. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ 2 بیویوں کو ان کی پرمیشن کے بغیر ایک ہی گھر میں رکھیں. یہ اگر وہ خود خوشی راضی ہیں دونوں تو ٹھیک ہے, ادروائز عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے آپ الگ گھر دیں. وہ ایک بیوی کو دوسری بیوی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں تو 9 کے الگ الگ تھے, کسی گھر کا بھی دروازہ دوسرے گھر میں نہیں کھلتا تھا, بالکل سیپریٹ تھے وہ. تو سب سے پہلے ہے کہ ایک مناسب رہائش, جس کو اسٹینڈرڈ کی رہائش کہتے ہیں. مناسب میں ہر زمانہ اور عرف, اور پھر وہ لڑکی کسی اسٹینڈرڈ کی ہے, اس کے ماں باپ کہ ہاں اس کا رہنا کیسے تھا. مثال کے طور پر 3 طرح کے اسٹینڈرڈ فقہا نے بیان کیے. ایک وہ جو بہت مالدار لڑکیوں کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ایک جو بہت غریب کا ہوتا ہے, ایک جو درمیانے جس کو متوسط درجہ کہتے ہیں. تو جو بہت مالدار گھرانے کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ گھر میں خود کام نہیں کرتی. تو علماء نے یہ مسئلہ صدیوں پہلے جو فقہا نے کتابوں میں بیان کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف, تو عرف کے مطابق ان سے معاملہ رکھو معروف طریقے سے. تو ہر لڑکی کا معروف جو ہے اسٹینڈرڈ دوسرے سے مختلف ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ اگر آپ کی وائف کا ایسے گھر سے تعلق ہے جس میں لڑکیاں خود کام نہیں کرتی, گھر میں نوکر ہوتے ہیں, تو شوہر پہ یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ اس کے لیے نوکر کا انتظام کرے. یعنی نان نفقے میں بھی نوکر بھی نان نفقے میں داخل ہوگا. یعنی نان نفقہ سے روٹی پانی کو نہیں کہتے, آپ اس کا لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے, اس کا لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے. اگر ہاں اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو تھا تو وہی آپ نے اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ گھر ہو اور پھر لباس ہو اور خوراک, یہ 3 چیزیں نان نفقہ کہلاتی ہیں. تو یہ اور پھر رات کی برابری. دن میں انسان کو 20 کام ہوتے ہیں, اس گھر میں بچے ہیں, کسی کی طبیعت خراب ہے, کسی کی اسکول چھوڑنا ہے, وہ دن میں برابری نہیں ہوتی, ممکن بھی نہیں ہے. تو رات میں برابری ضروری ہے. تو جتنی راتیں آپ ایک وائف کے ساتھ گزاریں گے اتنی ہی راتیں آپ نے ہر صورت میں دوسری وائف کے ساتھ گزارنی ہے. اچھا بعض صورتوں میں نا عورت کو فائدہ دوسری شادی کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی ایک اکلوتی بیوی ہے, تو یہ شریعت میں لازم نہیں ہے کہ ڈیلی آپ رات اس کے پاس گزاریں. اخلاقاً تو ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے. لیکن جب آپ کی 2 ہوتی ہیں تو پھر آپ نے ایک کے ساتھ رات گزاری تو دوسری کے ساتھ گزارنا فرض ہو جائے گا آپ پر. یا تو دونوں کے ساتھ ہی نہ گزارتے, آپ نکل جاتے باہر ٹور پہ ٹھیک ہے نا. ایک کے ساتھ گزار دی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے اب دوسری کے ساتھ بھی آپ نے رات گزارنی ہے. ایک کے ساتھ 6 راتیں گزاری ہیں تو اب وہ ڈائری میں آپ کو لکھنا پڑے گا کہ 6 اس کا بھی حق ہے, وہ آپ کے اوپر ایک قرض چڑھ گیا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ نقطہ. تو میرے ساتھ جو معاملہ ہے نا, میں نوٹ کرتا رہتا ہوں, میں گنتا رہتا ہوں, یعنی اتنے ہو گئے وہاں پر, اب اتنے وہاں لگانی ہے. یہ سارا جو ہے نا دماغ میں کھوپڑی میں چلتا رہتا ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو کس زوجہ کی باری سے اسٹارٹ ہوگا. کیا بات ہے, کیونکہ میں یہاں یہ والی باری رات یہاں میں نے گزاری تھی, تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رات دوبارہ ادھر ہی آ جاؤں گا. وہ جو یعنی نمبر لگے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, پورا ایک سرکل تھا, تو بیلنس تو کوئی کر نہیں سکتا. تو یہ بیلنس ضروری ہے, اور یہ بیلنس مرد کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. کرتے نہیں ہیں تو وہ پھر ڈھیٹ ہوتے ہیں. صحیح, مطلب ان کے لیے بھی حکم ہے, لازمی ہے, اس کے بغیر آپ کے لیے حلال نہیں ہے نا. وہ ان خفتم اللہ تعدلوا, اللہ کہتے ہیں اگر تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے دوسری شادی. تو مردوں کو چاہیے کریں, اور یہ عدل بھی کریں اور شادیاں بھی کریں. عدل کا بہانہ بنا کے نہ شادیوں کو اگنور کریں, نظر انداز, کیونکہ لڑکیوں کو ضرورت ہے اس کی, سوسائٹی کو ضرورت ہے. بہت سے مرد جن کے پاس پیسہ ہے, صحتیں ہیں, بہت کچھ اللہ نے دیا, وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں دوسری کی. میں کہتا ہوں یار آپ کو ضرورت نہیں ہے, کسی اور کو, خواتین کو ضرورت ہے. تو دھکے کھا رہی ہیں آپ دیکھیں, لڑکیاں گاڑیوں میں بھر بھر کے جا رہی ہیں اور فیکٹریوں میں بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہیں. یہ ان کی جاب ہے, اور ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, پھر ان کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جن کو اللہ نے گنجائش دی ان کے لیے کیا مشکل ہے. تو کرنا چاہیے یہ کام, اور پھر اس طرح سے عدل بھی کرنا چاہیے. عدل ضروری ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ فیکٹری میں جا رہی ہیں, اس طرح کئی خواتین شادی کے بعد بھی کام کر رہی ہیں. ایک سوال آیا تھا کہ جو وہ کما رہی ہیں کیا وہ اپنے سسرال یا شوہر کو دینا ان پہ لازم ہے؟ دیکھیں, مرد کی ذمہ داری ہے, عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو. یہ عجیب مسئلہ ہے کہ اس کی ٹوٹلی ذمہ داری اس کے ہسبینڈ پر ہے, شوہر پر ہے, چاہے مالدار ہو کچھ بھی ہو. اچھا بچہ اگر مالدار ہے نا تو اس کا نان نفقہ کسی پر نہیں ہے, اس کے ہی پیسوں سے اس پہ خرچ کیا جائے گا. لیکن بیوی کا معاملہ ایسا ہے اسلام میں کہ وہ کتنی مالدار ہو پھر بھی اس کا اپنا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. یعنی آپ کی وائف کو کروڑوں روپے ابا سے مل گیا, پورا گھر مل گیا, پھر بھی گھر پرووائڈ کرنا شوہر کے ذمہ ہے.
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اسلام نے عورت کو ایک حق دیا ہے. تو عورت جو کما رہی ہے اس کی کمائی میں کسی کا بھی حق نہیں ہے. البتہ شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو کمانے سے روک سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ گھر میں رہو, آپ نہیں کماؤ. بالکل صحیح. تو اگر وہ کہتی ہے نہیں میں نے کمانا ہے, تو پھر شوہر کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میری پرمیشن کے بغیر کمانے کے لیے جا رہی ہو تو پھر میں آپ کا نان نفقہ نہیں اٹھاؤں گا. یعنی شوہر کے ذمے نان نفقہ تو ہے, لیکن شوہر کو بھی تو اللہ نے فائدہ دیا ہے نا کہ پھر آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ نہیں جا سکتی. لیکن پرمیشن سے جا رہی ہے, پرمیشن سے جا رہی ہے, آپ کا نہیں ہے, پھر آپ کو اس پہ کوئی حق نہیں ہے, آپ کے گھر والوں کا بھی نہیں ہے. اور ہماری ایک غیرت کے بھی خلاف ہے نا. بالکل, کہ ساس کا خرچہ بہو کیوں اٹھا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارا ہماری سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کے رواج نہ ہونے کا نتیجہ ہے. کیونکہ لڑکی کو پتہ ہے کہ میں اگر یہ سب نہیں کروں گی تو مجھے ڈیورس ہو جائے گی, اس سے بھی جاؤں گی میں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوگا سوسائٹی میں تو لڑکیوں کی مانگ اتنی بڑھ جائے گی. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ, یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھیے, اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی, لیکن لڑکیوں کا ریشو اتنا نہیں زیادہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں 4 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں. تقریباً برابر ہی ہے نا جی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک تھوڑی نامناسب سی مثال ہے, بعض مثالیں نامناسب ہوتی ہیں لیکن وہ بہت سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کا 4 گلاس پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے, اور گلاس ہم یہاں 10 افراد ہیں اور گلاس 10 رکھے ہوئے ہیں یا 11 رکھے ہوئے ہیں, اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ میں 4 گلاس پانی پیوں. تو اس سے ہر ایک کو 4 گلاس نہیں ملیں گے, ایک گلاس کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی. یعنی گلاسوں پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہاں, تو جو کمزور ہوگا نا اس کے ہاتھ میں 1 گلاس بھی نہیں آئے گا, اور میرا خیال ہے 4 گلاس آپ لے کے آپ کی صحت اچھی ہے. جو زیادہ کامیاب ہوگا نکل جائے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہوتا ہے وہاں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہر شخص 4 شادیاں کر لے. ممکن نہیں ہے, کیونکہ شادی آپ کے اکیلے کی چاہت سے نہیں ہوگی, سامنے والی بھی تو راضی ہو نا. وہ آپ کی دوسری بیوی بننے پہ کیوں راضی ہوگی؟ وہ کہے گی جب مجھے کمارا مل رہا ہے تو میں آپ کی سیکنڈ وائف کیوں بنوں. ہوگا یہ کہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو ڈیمانڈ بڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا, کسی عورت کو ڈیورس ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو بہت سارے مرد اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے, جیسے کہ صحابہ کے دور میں ہوتا تھا. قرآن کے الفاظ آپ دیکھو کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے, سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو تم فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے کا انتظار کرو. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ تم سے یہ صبر نہیں ہوگا. علم اللہ انکم ستذکروہن ولکن لا تواعدوہن. کوئی عورت بیوہ ہوگی, تم عدت گزرنے تک انتظار نہیں کر پاؤ گے, تم پیغام بھیجو گے, تم سے صبر نہیں ہوگا, تو لہذا گول مول پیغام بھیج سکتے ہو. یہ بھی ہے. تو اب سوچیں اس سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں کیا فرق ہے کہ وہاں کوئی عورت بیوہ ہو رہی ہے تو اتنے رشتے آ رہے ہیں اس کے لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تم صبر نہیں کر پاؤ گے, تو اس لیے عدت کے دوران بھی گول مول طریقے سے بات کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں کرنا. اور ہماری سوسائٹی میں کوئی عورت بیوہ ہو رہی ہے تو وہ یا طلاق ہو رہی ہے تو وہ اخباروں میں اشتہارات دے دے کہ اس کی شادیاں ہو رہی ہیں, اور ملک 8ویں سے یعنی میٹرک پاس اور 8ویں کے بھگوڑے مل رہے ہیں اس کو, صحیح ہے نا, PhD لڑکیوں کو. تو یہی بات ہے کہ ڈیمانڈ کم ہونے سے جو ویلیو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. تو یہ جو لڑکیاں جو اپنے سسرالوں کو پال رہی ہیں, ان کو پتہ ہے ہم نے ڈیورس لی تو اس سے بھی جائیں گی. اگر سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج ہو گیا تو ان کی طلب سوسائٹی میں اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کو پتہ ہے ادھر طلاق لی, ادھر 100 لوگ کھڑے ہوں گے ہم سے نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے, اس سے اچھا ملے گا, اس جیسا نہیں, اس سے اچھا ملے گا ہمیں. تو یہ اسلام کو اگر آپ اسٹڈی کریں نا, اسلام کو صحیح معنی میں سمجھیں تو اسلام کا الٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے بھائی, کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی نہیں. تو اسلام نے 4 شادیوں کی ترغیب قطعاً اس لیے نہیں دی ہے کہ ہر مرد 4 کر لے گا, پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. عورتیں کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, نبی کے دور میں بھی نہیں تھی, بلکہ اس دور میں تو مردوں کا ریشو زیادہ تھا. تو یہ صرف اس لیے کہ عورت کو اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے. مرد روڈ ناپتے پھریں, یعنی وہ مرد جن کے سے ایک بھی, بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی عورت اکلوتی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی, وہ نااہل ہوتے ہیں. بالکل, تو ٹھیک ہے وہ گھومتے رہیں ایسے ہی. لیکن ایک اور چیز آپ کے جو بیان میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پہلی کی سے ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتنی سچائی ہے؟ نہیں, یہ تو ضرورت نہیں کا لفظ کے بجائے یوں کہ شریعت میں لازم نہیں ہے. نہیں ہے لازم. دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسلام دین فطرت ہے. اگر اسلام یہ کہتا ہے نا کہ پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے تو بیوی اجازت دے کے بھی پچھتاتی, نہ دے کے بھی پچھتاتی. وہ نہیں دیتی اجازت, مرد کہتا ہے تم نے میری زندگی برباد کی ہے, میں آج زنا کر رہا ہوں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں, تم نے پرمیشن نہیں دی, مجھے یہ ہو رہا ہے, تو اس سے بھی جھگڑے ہوتے. اور اگر وہ پرمیشن دیتی تو یہ اس کی غیرت کے خلاف تھا کہ وہ اپنے شوہر کی شرکت کو برداشت کرے. کل مرد کہہ سکتا تھا کہ تم نے مجھے پرمیشن دی ہے, جو ٹینشن تو اب جو ٹینشن ہے میں اٹھا رہا ہوں یہ تو تم نے بھی تو دی ہے نا, تم بھی میرے ساتھ شریک ہو. تو اللہ نے اس معاملے میں عورت کو انوالو ہی نہیں کیا, اس کو یہ ٹینشن ہی دی ہے کہ یہ اپنی اس میں دم ہے تو کر لے, ورنہ مرد کرتے ہیں وہ سارا نزلہ اس پہ ڈالتے ہیں
کہ تم نے ہی تو بولا تھا تم نے ہی تو کیا تھا. وہ پرمیشن نہیں دے تو بھی وہ بدنام ہوتی ہے کہ آج میں برائیوں میں لگا ہوں, تم نے منع کیا تھا. اللہ نے کہا اس کے منع کرنے نہ کرنے کا کوئی شرعی اعتبار نہیں ہے. عورت نیچرلی وہ سوکن کو نہیں پسند کرتی, اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ منع کرے. آپ میں دم ہے تو آپ کر کے بتا دیں. یہ جملہ ویٹ کر رہا تھا, آپ میں دم ہے تو کر جائیں. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر لے, پیچھے ہی چلتا رہے آرام سے. اچھا, ابھی ہم ایک سوال آیا تھا جو تجارت پہ آپ خود بھی وابستہ ہیں. پہلے تو بلکہ آپ سے شروع کرتا ہوں, اس کو میں جوڑ دوں گا اس سے کہ آپ کے جو لائف سٹائل ہے, ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے پاس گاڑی بھی ہے. سب سے پہلے جو مخالفین ہیں وہاں سے یہ آتا ہے کہ یار مولوی کے پاس وہ اچھا نہیں پہن سکتا, اس کا گاڑی کیوں ہے, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ 2 نمبر کر رہا ہوگا. معذرت کے ساتھ اس طرح لوگ لگاتے ہیں. تو کیا مفتی کا ایک ایسے عالم دین کا حق نہیں ہے کہ کاروبار کرے؟ آپ بھی کاروباری ہیں, آپ کا غالباً شہد کا, آپ کا اگر اسٹارٹ ہے تو شہد سے تھا اور اب ریئل اسٹیٹ سے غالباً. تو آپ اس کو کس طرح بیلنس کرتے ہیں, اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ جو نہیں, اس کا جواب یہی ہے کہ یعنی پیسہ ہر ایک کے لیے جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو علماء نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے, اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں یا علم کی طاقت آپ کے پاس ہو, تو یہ ہر لحاظ سے, کیونکہ جو پاورفل آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ کام کر سکتا ہے بنسبت ایک کمزور شخص کے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کیوں نہیں رکھی؟ نبی تو گدھے کی سواری کرتے تھے اور پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. اس پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جب آپ سنت کرتے ہیں صبح و شام, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا لائف اسٹائل کیوں نہیں ہے آپ کا؟ اس کا میں بار بار جواب دے چکا ہوں. دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکام ایسے اللہ نے دیے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص تھے کسی خاص حکمت سے. اس میں امت کو نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لیں. جیسے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہیں, مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے 9 رکھنے کی, یہ حکم تھا نبی کے ساتھ خاص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کے روزے رکھتے تھے, ہمیں اجازت نہیں ہے 24 گھنٹے کا روزہ رکھنے, ہمیں غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ کھولنے کی اجازت ہے. 24 گھنٹے کا روزہ ہمیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مہر کے بھی نکاح کی اجازت تھی, ہم بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تھے, ہمیں اجازت ہے ہم یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. تو کچھ احکام اللہ نے نبی کے ساتھ خاص رکھے ہیں. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جس زندگی کو پسند کیا, اور نبی نے بھی اپنے لیے, نبی کی چاہت پہ ہی اللہ نے پسند کیا, وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت آئی مگر آپ نے رکھی نہیں ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. کل کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکتا تھا کہ اصل میں انہوں نے یہ دولت یا شہرت کے لیے یہ کیا ہے, دولت یا حکومت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں, لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کا لائف اسٹائل ایسا رکھا جو نبی نے کی حدیث میں آتا ہے نا, حبیب الی النساء والطیب, دنیا کی چیزوں میں صرف نکاح کی کثرت اور خوشبو مجھے محبوب ہے, باقی کچھ بھی محبوب نہیں ہے. تو آپ کا بوریا, بستر اور وہ جو گدڑی اتنا سادہ تھا کہ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے دولت کے لیے نبوت کا اعلان کیا ہے. نکاح میں تو مصلحتیں تھیں نا, اس میں تو بہت اہم مصلحتیں تھیں, وہ تو کئی بار میں بتا چکا ہوں, اس کو ریپیٹ کرنے کا موقع نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیسہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے آپ نے صدقہ کیا, شام آیا تو صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ کر دیا. تو آپ نے رکھی نہیں ہے دولت. جب دولت رکھی نہیں ہے تو استعمال کیسے کرتے؟ تو یا تو کوئی اتنا بڑا ظرف کرے کہ رکھے ہی نہیں, لیکن اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. جب پیسہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, وہ تمہارے لباس اور پوشاک اور خوراک سے جھلکنا چاہیے, وہ نظر آنا چاہیے, کیونکہ یہ کنجوسی ہے. ایک صحابی آئے نبی کی خدمت میں, ان کے پراگندہ بال, پرانے کپڑے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں دی ہے. تو فرمایا یہ دولت پھر تمہارے لباس سے کیوں نہیں جھلک رہی ہے, کیوں غریبوں والے کپڑے پہنے ہوئے تم نے؟ تو اسلام میں 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ پیسہ رکھیں ہی نہیں, صبح آیا تو شام تک صدقہ کر دیں, کو فالو کریں, کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس پھر فاقہ کریں آپ, یا آپ نے رکھنا ہے تو پھر وہ آپ کے لباس پوشاک سے جھلکنا چاہیے. تو یا تو میرا اتنا بڑا ظرف ہو کہ صبح دولت آئی میں نے ساری اڑا دی اور پھر شام کو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو, تو یہ بھی رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسا ظرف رکھنے کی. اس کی بھی ہمیں حدیث میں مثالیں ملتی ہیں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ نارمل طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ اللہ نے آپ کے لیے اس طرز حیات کو پسند کیا, ورنہ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے. اگر دولت رکھنے پر پابندی ہوتی تو سلیمان علیہ السلام پر بھی پابندی ہوتی. وہاں تو اتنا لگژری لائف اسٹائل تھا سلیمان علیہ السلام کا, وہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر تھے, قرآن ان کی بھی تعریفیں کرتا ہے کہ ان کا عالی شان تخت تھا, ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ان کا وہ تھا, تاج تھا, اور بہت ہی لگژری. وہ ملکہ سبا کو جب بلایا ہے اور اپنا محل دکھایا ہے تو ملکہ سبا وہ سمجھی کہ یہ جو فرش ہے نا یہ شاید تالاب ہے پانی کا, تو انہوں نے کہا یہ تالاب نہیں ہے, یہ شیشے کا فرش ہے. یعنی اتنا سلیمان السلام نے اپنا جو محل بنایا تھا نا وہ اتنا خوبصورت محل تھا
کہ وہ لگ رہا تھا کوئی سوئمنگ پول ہے, یعنی پانی کی لہریں ایسے چل رہی تھیں, حالانکہ وہ شیشے تھے. تو کیا ضرورت تھی, وہ بھی ایک جھونپڑا سا رکھ لیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ دولت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, اللہ کو اس سے غرض ہے کہ آپ اعمال جو شریعت نے ہمیں حکام دیے ان کو فالو کرنے کے نہیں کر رہے. وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت رکھنے سے منع کیا ہوتا پھر حضرت عثمان کو بھی منع کرتے, آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی منع کرتے, مغیرہ ابن شعبہ کو بھی منع کرتے. ہم نے جامعۃ الرشید میں اس پہ تحقیق کی تھی کہ حضرت ابو بکر اور دیگر اصحاب کے جو اثاثے تھے وہ کتنے تھے. تو حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف ان کے اربوں روپے کے اثاثے تھے اس زمانے میں, جو یعنی اگر چاندی جو تھی اس کو آج کے لحاظ سے کیلکولیٹ کیا جائے. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے, بالکل یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ گاڑی نہیں رکھ سکتے, آپ گھر نہیں بنا سکتے اچھا, آپ کھا نہیں سکتے اچھا. یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کے کھاتے میں زبردستی ڈالی جا رہی ہے. بلکہ نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے جو عیسائیوں میں تھی, جنگلوں میں نکل جاؤ. اور پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے نا تو کچھ دلائل الزامی ہوتے ہیں. الزامی کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی دلیل کو مان لیتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا لائف اسٹائل ہونا چاہیے, تو پھر اس میں تو گندم بھی نہیں ہے, اس میں تو جو ہے, اور وہ بھی ایک وقت کا فاقہ ہے, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا ہے. پھر اس میں تو کرائے کا بھی, جو آپ کا صرف ایک کمرہ تھا اتنا چھوٹا سا, جس میں امی عائشہ فرماتی ہیں جب نبی سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ دیتی تھی. تو پھر تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ماش کی دال یا مسور کی دال کھائیں, پھر تو آپ جو ہے نا ستو پھانکیں اور گدھے کی سواری کریں. ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے آج کے دور اور میں یہ اسلام کی تعلیمات بھی نہیں ہے. اسلام 1400 سال کے لیے. کوئی غیر مسلم جب یہ دیکھے گا کہ ان کے مذہب میں گدھے کی سواری ہے اور پیون زدہ کپڑے ہیں اور ستو پھانکنا ہے, کیا آئے گا؟ تو وہ آئے گا ہی نہیں. یہ تو اسلامی سلطنت ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہیں اور مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اللہ کہتے ہیں اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز حیات تھا یہ نبی کی خاصیت تھی, اس میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. جیسے 9 بیویاں رکھنے میں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے, 24 گھنٹے کے روزے رکھنے میں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. تو یہ بعض مصلحتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس طرز زندگی کو خود سلیکٹ کیا تھا. تو یہ اسلام کا آرڈر نہیں ہے. یہ جو عدالت ہے اس سے خلا وغیرہ کا آپ کہتے صحیح نہیں ہے. جی سوال یہ آتا ہے جو ہمارے پاس بھی آیا وہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک شوہر ظلم کر رہا ہے, ظالم ہے, نشئی ہے, تو عورت اس سے چھٹکارا حاصل کیسے؟ ہاں دیکھیں, اگر وہ نشئی ہے, ظلم کر رہا ہے, تو پھر ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں کہ اس میں پہلے تو عورت کوشش کرے گی مرد کو طلاق پر راضی کرے اور لالچ دے کے راضی کرے, کسی بھی طرح سے راضی کرے. اس کو نہیں ہوتا تو پھر ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں, اس میں عدالت تنسیخ نکاح کر سکتی ہے. میں نے جو کہا ہے نا کہ عدالت کا خلا معتبر نہیں ہے, وہ نارملی عدالتیں نے خواتین کو مکمل اسی طرح ڈیورس کا حق دے دیا جیسے مرد کے پاس ہے. تو کوئی بھی خاتون جاتی ہے میں نے نہیں رہنا شوہر کے پاس, تو کورٹ اسے خلا پکڑا دیتی ہے. یہ اسلام میں کالعدم ہے. یہ تو یہود و نصارہ کے یہاں بھی نہیں تھا ایسے. کسی بھی آسمانی مذہب میں عورت کو کبھی بھی ڈیورس کا حق نہیں دیا گیا ہے, ہمیشہ مرد کو دیا گیا ہے نکاح ختم کرنے کا حق. ورنہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق باقی رہتا نہیں ہے. بالکل, جب چاہو دونوں میں سے کوئی بھی بریک اپ کر سکتا ہے. تو عورت کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق نہیں ہے. اسپیسیفک چند صورتوں کے کہ وہ نشئی ظلم کر رہا ہے, اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, وہ ایک الگ بات ہے. نارملی عورت کے پاس یہ حق نہیں ہے. ہاں وہ یہ حق ضرور ہے خلا. اچھا لوگ کہتے ہیں پھر خلا کا حق شریعت نے عورت کو دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھیں. جب ہم کہتے ہیں نا اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو جتنے بھی مذاہب تھے آسمانی مذاہب, ان میں عورت کے پاس سرے سے نکاح ختم کرنے کے مطالبے کا بھی حق نہیں تھا. اس کو برا سمجھا جاتا تھا. ہم آج بھی جاہلوں میں ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے عورت کو شوہر سے بے حد نفرت ہو گئی ہے, تو یہ بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ اپنے شوہر سے ڈیورس مانگے وہ. تو اسلام نے یہ کہا کہ نہیں, اگر کوئی معقول ریزن ہے, یعنی حقوق ادا ہو رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی معقول ریزن ہے, تو عورت شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے. اس کو لالچ اگر شرافت سے دے دے تو اچھی بات ہے, نہیں تو لالچ دے سکتی ہے کہ مہر واپس لے لو یا اس سے بھی زیادہ رقم دے کے. تو یہ مطالبہ غلط نہیں ہے, یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا نبی کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ, میرے شوہر جو ثابت ہیں ان میں نہ دین میں کوئی مجھے اعتراض ہے نہ اخلاق پہ اعتراض ہے, لیکن بی من الجمال ما ترى, میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں اور آپ جانتے ہیں, اور جو میرے شوہر ہیں وہ قد میں چھوٹے ہیں, رنگ میں انتہائی سے آئیں, تو میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھیں شوہر ظالم نہیں تھا, شوہر ظالم نہیں تھے, وہ مان رہی ہیں کہ بھائی کوئی اعتراض نہیں ہے, میرے حقوق ادا کر رہے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن شکل و صورت کے لحاظ سے کوئی میچنگ نہیں ہے, بہت زیادہ فرق ہے. اکرہ الکفر فی الاسلام, میں اگر ان کے ساتھ رہوں گی, مجھے شوہر سے محبت نہیں ہے, میں ان کے حقوق نہیں ادا کر سکتی, تو یہ ایک طرح کا کفر ہے, یہ کافروں والا کام ہے. تو میں اسلام بھی مسلم بھی اور کافروں والے کام کروں, مجھ سے نہیں ہوگا. تو ایسے موقع پہ زمانے جاہلیت میں تو شاید اس کو بہت برا سمجھا جاتا کہ دیکھو بے وفا عورت ہے. بالکل. تو نبی نے ان کے اس پہ ان کو کوئی تانا نہیں دیا
کہ ٹھیک ہے ان کے تمہارے شوہر کو بلاتا ہوں, ان کو راضی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی نہیں رہنا چاہتی ہیں, تم اپنا باغ تم نے مہر میں دیا تھا واپس لے کے ان کو طلاق دے دو. تو یہ اول خلع فی الاسلام ہے بخاری میں, کہ اسلام میں سب سے پہلے خلع یہ ہے. تو اس میں ان کے شوہر نے ہی ڈیورس دی ہے. تو خلع کا حق کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری کے وقت اگر عورت کو کسی بھی وجہ سے شوہر سے نفرت ہو گئی ہے تو وہ ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے. تو اس عمل کو خلع کہا جاتا ہے کہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے وہ. تو یہ مطالبہ غلط نہیں ہے, شوہر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو مشورہ تو یہی دیا جائے گا کہ چھوڑ دو یار جب نہیں رہنا چاہتی. لیکن ایسا نہیں ہے, نبی سے بڑھ کر کون ہوگا. تو نبی نے بھی خود نکاح ختم نہیں کیا ہے, نبی نے ان کے شوہر کو کہا کہ چھوڑ دو ان کو اور یہ لے لو اپنا جو ہے نا مہر واپس لے لو. تو اور شادی بھی نئی ہوئی تھی نا, یعنی بغیر دیکھے شادی ہوئی تھی. اب یہاں تو کیا ہو رہا ہے 10 سال کے بعد خواتین خلا میں جا رہی ہیں کہ مجھے منع کے ابا پسند نہیں آ رہے, سچا پیار نہیں ملا. تو جو ہے کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے جی نکلو. ایسا نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کسی بھی مرحلے میں اگر اس کو شوہر نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے, مطالبہ پورا کر دے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بس اسی کے ساتھ رہے. ہاں بلا وجہ شوہر سے مطالبہ کرنا یہ حرام ہے, عادت بنا لی. یہ مطالبہ حدیث میں اس پہ وعید نازل ہوئی ہے. بلا وجہ کا مطلب میں وہی کہ بھائی ایک شوہر بدلنے کا شوق ہے, تو یہاں تو ایک پھر بھی معقول ریزن تھی نا, شکل و صورت میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا, یہ بھی ایک معقول وجہ ہو سکتی ہے. یہ وجہ ہے نا, یہ ہے بہت زیادہ ڈفرینس. رائٹ ہے, رائٹ کا مطلب مطالبہ کر سکتی ہے, اور کورٹ شوہر کو سمجھا بھی سکتی ہے, خاندان والے بھی سمجھا سکتے ہیں چھوڑ دے بھائی. ہم نے 99% کیسز میں دیکھا ہے کہ جب شوہر کو سمجھایا جاتا ہے, کورٹ کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے, وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن کورٹ دباؤ ہی نہیں ڈالتی ہے نا, کورٹ کا تو کام ہے, کسی کی بیوی جائے کورٹ پکڑا دیتی ہے لے بھائی. تو ہم کہتے ہیں جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. اگر کورٹ نے ایسے خلا پکڑا دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خاتون اگر اس بیس پہ آگے شادی کرے گی وہ زنا ہوگا, حرام ہوگا, ناجائز ہوگا, اس کو اجازت نہیں ہے اس کی. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور مہر جیسے آپ نے ذکر کیا, جو مہر لوگ معاف کراتے ہیں یا مہر نہیں دے پاتے, اور عورت کا انتقال ہو گیا, وہ مہر کس کے پاس جائے گا؟ اگر مہر نہیں دیا اور انتقال ہو گیا تو بیوی کے وارثوں کے پاس جائے گا. وہ کون ہے؟ اولاد کی صورت میں 25% ہوتا ہے, اگر اولاد نہ ہو تو آدھا ہوتا ہے. تو اس مہر میں سے 25% شوہر رکھ لے, باقی اپنی بیوی کے بیٹے اور بیٹیوں کو, اور ان کی بیوی کے جو والدین ہیں ان کا اس وراثت میں حصہ ان کو ڈیوائڈ ان کو دیا جائے گا. جی یہ ایک صاحب جن کی بیٹیاں ہیں, مطلب میرے رشتہ دار ان کی بیٹیاں ہیں, جب ان کی اپنی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو ان کی جائیداد ہے وہ ان پہ ڈائریکٹلی انہیرٹ نہیں ہوتی, وہ ان کے اگر بھائی زندہ ہیں ان کے تھرو ان کو دی جاتی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں تو شریعت کا مسئلہ بتاؤں گا. جس کی ڈیتھ ہو گئی تو اگر بیٹا نہیں ہے اس کا, صرف بیٹیاں نہیں ہیں, تو 2/3 یعنی 66% بیٹیوں کو ملے گا. ٹھیک ہے. اور 12.5% جو ہے وہ بیوہ کو ملے گا ان صاحب کی. اور اگر والدین ہیں تو باقی پھر والد اور والدہ میں جائے گا. اور اگر والدین نہیں ہیں تو پھر جو تھوڑا بہت بچے گا وہ بھائیوں میں جائے گا, بھائی بہنوں میں, جو مرحوم ہیں ان کے بھائی بہنوں میں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ان کے بھائی کو تو ملے گی نہیں نا, وہ تو وارث ہی نہیں ہے نا. Exactly. تو جب بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں کو اور بیوہ کو دیا جائے گا, اور مرحوم کے اگر والدین بھی ہیں تو ان کا بھی حصہ ہوگا اگر کچھ بچتا ہے. اگر والد ہیں تو پھر تو بھائیوں کو نہیں جائے گا, اگر والد نہیں ہے تو پھر جو مرحوم کے جو بچے گا وہ مرحوم کے بھائی. وہ کتنا پرسنٹ ہے؟ دیکھیں 66.66% بیٹیوں کا حصہ نکل گیا, 12.5% بیوہ کا حصہ نکل گیا, 78 تقریباً. اور اگر والدہ ہیں تو 6 حصہ, یعنی ٹوٹل کو 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے وہ والدہ کا. ٹھیک ہے. اور نہیں ہے والدین اکثر نہیں ہوتے تو وہ لازم ہے وہ جانا ادھر. پھر جو پھر بچے گا پھر وہ مرحوم کے جو بھائی اور بہنیں ہیں ان میں ڈیوائڈ ہوگا, لیکن وہ بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے, لیکن ہے شریعت میں. جی ہے. اس کے علاوہ شریعت کچھ نہیں کہہ رہی اس پہ کوئی نہیں ہے کہ بیٹیاں ادھر سے جا کے مانگ رہی ہیں, اب ان کے آپس میں جھگڑا ہے. نہیں, اگر اس کا بھائی لا یہ غلط اگر بنا ہوا ہو تو مجھے نہیں پتا, اس کا وہ وکیل بتائیں گے آپ کو. شریعت میں نہیں, تو لازمی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ میت کو جیسے ہی دفن کرتے ہیں نا, کورٹ انوالو ہوتی ہے, گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے کہ ان کے سارے اثاثے لے کر آؤ, اور وہ گورنمنٹ کی سربراہی میں ڈیوائڈ کیا. ہمارے یہاں تو 20-30 سال گزر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. سعودی عرب میں اس میں بہت سخت لا ہے, وہ فوراً ان کے وارثوں کی تفصیل, ان کے پاس تو ریکارڈ بہت مضبوط گرفت ہے وہاں حکومت کی, تو وہ ایک روپیہ بھی دائیں سے بائیں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو نابالغ بچوں کا بہت زبردست ان کا جو پیسہ ہے سیکیور ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو وہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ کھا پی. ہمارے تو اکثر جو سننے میں آتا ہے جو خیر بیٹیوں کو تو ملتا ہی نہیں ہے. وہی میں بھی کہہ رہا ہوں, بیٹیوں کو تو ملتا ہی نہیں. وہ تو لا چاچے مامے بھائی یہ سب بڑک پڑ جاتے ہیں. بیٹیاں بعض دفعہ شرم سے مانگ بھی نہیں رہی ہوتی ہیں, وہ غیرت کے تانے اتنے ہوتے ہیں, بس وہ اوپر سے کہہ رہی ہوتی ہیں معاف ہے ہماری طرف سے. بہت جہالت ہے ہمارے. یہ جہالت کی وجہ سے اس میں شریعت بڑی کلیئر ہے. شریعت بہت کلیئر ہے. اور وراثت کے بارے میں تو اللہ کا الگ سے حکم ہے, لا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کو کھا جاؤ. اس میں یہ آیت نازل ہی وراثت کے بارے میں ہوئی ہے کہ کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے, بھائی ہڑپ کر جاتے ہیں, بہنوں کو ملتی نہیں ہے وراثت. تو یہ تو اللہ نے الگ سے عورت کے لیے وراثت کے حکام نازل کیے ہیں کہ عورت کا مال, تم ویسے بھی کسی کا مال کھانا حرام ہے, اور بہنوں کا یا اپنی جو بھتیجیاں وغیرہ ہیں ان کا تو اور زیادہ حرام
اللہ نے قرار دی ہے سورہ نساء میں. اب میں کراچی کی ٹپکلی کراچی لوگوں کو جو 2 نمبر بندہ ہے، میں کسی پہ پوائنٹ کر کے نہیں کہہ رہا، لیکن لا کے ان کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں، اس پہ کیا ہمیں رولز کیا فالو کرنے چاہیے کہ کس طریقے سے کراچی کا بچہ بھی دیکھیں یہ جو کھلا ڈھلا کھانے کی دسترخوان لگ رہے ہیں، میں کسی ٹرسٹ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کی اچھی نیت تو تاکہ غریبوں کو کھانا ملے، ان کی نیتوں پہ شک نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اپاہج بن رہے ہیں لوگ، جو کھنالے والے ہیں ان کی نیت صحیح ہوگی، ان کی ہم نیتوں پہ شک نہیں کرتے، دل کے حالات اللہ ہی جانتے ہیں، وہ اچھی نیت سے ہی کھلا رہے ہوں گے. لیکن میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں کہ کراچی میں کو غریب کی ماں کہا جاتا ہے. میں نے صدر میں دیکھا ہے لوگ ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، پانی لیا نلکے سے، کولر میں ایک برف ڈال دی، اور اسی کو ہم جب ایس ایم سائنس کالج میں جایا کرتے 2-2 روپے کا گلاس بیچ کے سینکڑوں روپے کما لیتے تھے ایک دن میں لوگ. یہاں کمانے کے غریب کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کھلے عام دسترخوان لگے گا تو لوگ اپاہج بنیں گے. بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو روزگار کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اب چور اچکے ڈاکو وہ کھانا کھا رہے ہیں اور پھر وہ فارغ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو یار بندوق اٹھاؤ، کوئی دیکھو کسی کو لوٹو. میں اس رائے سے بہرحال متفق نہیں ہوں. جو بہت ہی غریب علاقے ہیں، تھر میں جائیں، وہاں میرا خیال ہے اگر ہم خوراک تقسیم کریں وہ سمجھ میں آتا ہے. اور بھی بہت سے اندرون سندھ بلوچستان میں ایسے علاقے میں نے دیکھے، آدمی کہتا ہے یار ان لوگوں کی آمدن 5-5 ہزار روپے منتھلی، اس میں وہ کیسے اس صحراؤں میں گزارا کر رہے ہیں. تو ان کو خوراک تقسیم کرنے کا کوئی سیٹ اپ ہو، اس میں خرچہ زیادہ ہوگا لیکن جیسے کہتے ہیں نا ٹھا کر کے کسی مستحق تک پہنچے گا، وہ صحیح ثواب ہے، وہ صحیح ثواب ہے. میرا خیال ہے ان جگہوں کو ہمیں فوکس پیٹ بھرو کا پیٹ بھر رہے ہیں. ہاں یہاں کھلے عام دسترخوان میری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے چوریاں اور یہ سب ڈکیتیاں بڑھیں گی. کراچی ایک ہب بن چکا ہے ڈاکوؤں کا کہ ٹھیک ہے جی آؤ کھانا پینا ملے گا. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو تو کچھ بتائیے، جو لوٹ رہے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ بولیں. دیکھیں یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا، گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو تھوڑا سا تو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. تو یہ حالات ہیں، بالکل جنگل کا قانون ہے. اور جو کہتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں پنجاب کے حالات پھر بھی یہاں سے بہتر ہیں، بہت اچھے ہیں. پورے ملک کو 70% آمدن کراچی سے ہو رہی ہے، پھر بھی ہم امن سیف ہیں. تو آپ نے اس ملک کو جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کے 70% جو ایکسپینسز ہیں یہاں سے پورے ہو رہے ہیں، تو قابل افسوس ہے. اس پہ اتنا بھی ہم نہ کہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ڈاکو آ رہا ہے اگر اسلحہ کوئی اٹھائے اس کو مار دے تو وہ جائز ہے؟ اس کو شرن تو جائز ہے، اس میں وہ کیا کرے گا؟ کیا پولیس کو فون کرے گا؟ وہ شرن جائز ہے، کیونکہ مجھے میں کیس کو جان بچانے کے لیے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، بخاری کی حدیث ہے. جو اپنا مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی مجھ سے میرا مال چھینتا ہے تو قتال کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم بھی قتال کرو. پھر آپ نے فرمایا اگر وہ تمہیں قتل کر دے گا تم شہید ہوگے، تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا. اور اچھا وہ اگر قتل کر دینا تو یہ شہید بھی وہ والا شہید ہے جو میدان جنگ کا شہید ہوتا ہے، اس کو غسل اور کفن نہیں دیا جائے گا. اچھا، انہی کپڑوں کے ساتھ زمین میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ ڈاکو سے لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے. تو اس کے وہی حکام ہے جو بارڈر پہ کسی اسلام دشمن سے لڑتے ہوئے شہید کے حکام ہے. پھر بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی آپ شہید نہ ہو، آپ کے پیچھے بچے بھی ہیں، آپ تو جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن پیچھے پوری فیملی کا کیا ہوگا؟ تو آپ نہ لڑو، لیکن یہ کہ ڈیفینس تو کرنا ہے نا. بھاگ جاؤ وہاں سے، اس کے بعد کسی طرح سے آپ اس کو، جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ڈاکو کو پکڑنے کا. لوگوں نے مارے بھی ہیں الحمدللہ، کراچی میں بہت ڈاکو لوگوں نے خود بھی مارے ہیں، بہت مارے ہیں. پولیس والے کئی دفعہ ان کو پتہ ہوتا ہے مار دیتے ہیں. پولیس تو دیکھیں جو کر سکتی ہے وہ کرتی ہے، پولیس کے اختیارات محدود ہیں. میں پولیس والوں سے بھی ملا ہوں تو وہ بتاتے ہیں ہمارے اختیارات بہت محدود ہیں. پولیس کا کام ہوتا ہے پکڑ کے اس کو، مر جائے تو پولیس کے کھاتے میں آتا ہے، پولیس ٹینشن میں آ جاتی ہے. پولیس سے سوال ہوتا ہے مرا کیوں؟ پولیس والا تو اس کو گلوکوز کی بوتلیں چڑھا کے نا زندہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر گیا تو ہمیں لٹکا دیں گے، ہم پہ کیس بنے گا. تو قانونی آپ کا جب ایسا ہے تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ اسلام میں ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، تو پھر تو ہم بادشاہت لگا دیں، دے دیں قانون. دیکھیں اسلام میں ڈیموکریسی یہ والی نہیں ہے جو ہمارے یہاں چل رہی ہے کہ ایک جاہل اور ایک عامی آدمی کا ووٹ برابر ہے. اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی بالکل نفی کی جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیموکریسی کے ذریعے منتخب کیا گیا تھا. اکثریت آپ کے ساتھ تھی لیکن وہ اکثریت سمجھدار لوگ تھے. تو ووٹنگ سسٹم اگر ہوتا بھی ہے نا تو ایک ایجوکیٹڈ آدمی کے ووٹ کی پاور زیادہ ہونی چاہیے اور ایک ان پڑھ کے ووٹ کی پاور کم ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو سب کا ووٹ برابر ہے اور آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریشو بہت کم ہے. تو پھر ووٹنگ کی طاقت سے ہوتا ہے. پھر شف سرکار بھی ہے ہمارے یہاں، تو وہ ایک الگ سیٹ اپ چل رہا ہے ہمارے یہاں. یہ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو روز بڑھتے جا رہے ہیں شف اور پف، ہم کیا کریں؟ کس کے پیچھے جائیں؟ دیکھیں میں تو اس پہ نتیجے پہنچا ہوں ہمیں اسٹیٹ کو دیکھنا چاہیے. اچھا، اسٹیٹ کا فائدہ کس میں ہے، بس اس پالیسی کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنانی چاہیے. پاکستان میں کبھی بھی کامیاب جمہوریت رہی نہیں ہے، نہ رہے گی. اور بعض دفعہ جمہوریت کے کامیاب ہونے میں ہی ملک کا بیڑا غرق کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اچھا لیڈر ہمیشہ ملتا بھی نہیں ہے. ٹرو. تو جو چل رہا ہے وہ سرکار کا کام ہے، وہ سرکار جانے. ہم کیا کریں؟ ہم تو وہ کریں گے نا جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. ٹیکس دے رہے ہیں تو
ٹیکس دے رہے ہیں ہم, اور کیا ہمیں جو ٹیکس کا ہم ریٹرن مل رہا ہے؟ ٹیکس کا ریٹرن تو کسی کو بھی نہیں پاکستان میں مل رہا. میں تو ایک ایسا سوال میں پوچھوں یہ گا تو نہیں لیکن کہوں گا کہ ٹیکس ہی نہ دیں. ایگزیکٹلی اس میں سے نے تو کہا اور آپ کہہ بھی نہیں سکتے نا. ہاں نئے چوریاں, چکر شروع ہو جائے گا کہ بل نہ دو, ٹیکس نہ دو, نہیں اس سے ملک اور بیڑا غرق ہو جائے گا, افراتفری پھیلے گی. نقصان اور پھیلے گا, اس سے آپ نقصان نے اچھی زیادہ بات کی, ہوگا. اسٹیٹ کو فالو کریں. اسٹیٹ کو بچانے کی فکر کریں فی الحال. میں کہتا ہوں یار جمہوریت نہ ہو بھلے آمریت ہی ہو, کم از کم رسپانسبلٹی تو ہوگی نا کسی شخص کی کہ یہ کر رہا ہے. ابھی تو آمریت ہے اور لیول جمہوریت کا لگا ہوا ہے, اور کبھی جمہوریت ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوتے. اتنے پیچیدہ سسٹم ہے نا یہاں پہ. ایمریٹ سے, متحدہ امارات سے ایک صاحب آئے, عربی تھے وہ, بہت بڑی پوسٹ پر ہیں وہ. ان سے میری گپ شپ ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یو اے ای میں ایک ذرا سی بھی چوری بھی ہوتی ہے نا, ہمیں پتہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا تمہارے ملک میں کئی سال رہا ہوں, مجھے نہیں آج تک پتہ چلا کہ یار اس شعبے میں اگر خرابی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے. اس سے پوچھو, وہ کہتا ہے یہ میرا شعبہ نہیں ہے. میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں نا. میری ایک دفعہ 125 بائک چھن گئی, ڈاکوؤں نے چھین لی تھی مجھ سے. یہ بات ہوگی یعنی 2000 کی, 2000 کی. میں فوراً بھاگا تھانے میں گیا. تو میں نے کہا بھائی یہاں مجھ سے 125 چھینی ہے ڈاکو نے, ابھی قریب ہی ہیں آپ, چلیں. انہوں نے کہا لوکیشن بتاؤ. میں نے لوکیشن بتاؤ. انہوں نے کہا ہماری ذمہ داری نہیں, ہمارا علاقہ ہی نہیں پڑتا. میں کیا اب یہ دیکھتا پھروں کہ کون سا تھانہ یہاں لگتا ہے. دوسرے تھانے گیا, انہوں نے بولا ہمارا علاقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ. تیسرے تھانے گیا, تو جب میں اس تھانے میں گیا ہوں, انہوں نے مجھے موبائل میں بٹھایا. انہوں نے کہا جہاں سے چھینی ہے وہ جگہ دکھاؤ. میں نے کہا یار وہ بعد میں دیکھنا, پہلے جدھر کو بھاگے ہیں وہ جگہ دیکھو, اس کو پکڑ کے لاؤ, وہ خود ہی میں بتا دوں گا, کیونکہ وہ تو بہت دور نکل جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے چھینی ہے. تو الٹا جا رہے ہیں نا, وہ بھاگ گیا جیسے چھینی تھی, ڈاکو جا رہے ہیں اس سے الٹا. راستے میں ان کی موبائل پنچر ہو گئی. پھر وہ پنچر لگانے میں جو پورا مجھے ایسا لگ رہا تھا ڈاکوؤں کو باقاعدہ بھاگنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اچھا وہ پھر پنچر لگا, تو پھر اس کے بعد وہ جگہ لوکیشن دیکھی. انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارا علاقہ رکھتا ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو ٹھیک ہے, اب بتاؤ کدھر کو گئے تھے. میں نے کہا اب تک تو وہ دوسرے صوبے. خیر ہم نکلے تو اس میں نے چونکہ ٹائمر وغیرہ لگایا ہوا تھا, چور لاک لگایا ہوا تھا, تو مجھے بائک نظر آ گئی, تو مل گئی الحمدللہ. تو اتنی تگڑ آپ نے کیا, وہ تو اللہ کی طرف سے مل گئی. لیکن جیسے تھانے کو نہیں پتا ہوتا نا کہ اس علاقے سے چوری ہوئی, عامی آدمی کو نہیں پتا ہوتا. تو ہمارے ہاں یہاں بھی یہی ہے کہ گٹر کا ڈھکن کس کی ذمہ داری ہے, یہ کچرا کس کی ذمہ داری ہے. بہت ہی کمپلیکیٹڈ, بہت ہی پیچیدہ نظام ہے. تو صدارتی نظام ہونا چاہیے. یہی اس بات ہوتی ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے. امریکہ میں صدر ہر چیز کا ذمہ دار ہے, تو اس میں اختیارات اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں صدر کے پاس, تو رسپانسبلٹی بھی اس کی ہوتی ہے. ہمارے پاس اختیارات بہت زیادہ تقسیم ہے, اور جب کسی کی ذمہ داری آتی ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو بہت ہی پیچیدہ یہ اس نظام میں آپ بالکل کوئی خیر کی امید نہ رکھیں. ریاست مدینہ کیا ہے, ہم کس کو فالو کریں؟ دیکھیں ریاست مدینہ تو بہت نعرے لگے ہیں اس پر, اور ہو سکتا ہے بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہو, لیکن ریاست مدینہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو, جس میں لوگوں کی حقوق ہوں, جس میں امن ہو, صفائی ہو. سب سے پہلے تو اسلام صفائی سے شروع ہوتا ہے نا. بہت اچھی بات. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی غیر مسلمان ہونے آتا تھا نا, سب سے پہلے اس کو غسل کا حکم دیا جاتا تھا. کیا بات. اسلامی احکام شروع ہی کتاب الطہارہ سے ہوتے ہیں. تو ہم غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں, ایسی صفائی دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے یار, جو ہمارے مذہب کا حصہ تھا وہ تو ان لوگوں نے لے لیا, اور ہم تو اتنے میلے کو چلے ہو گئے. تو صفائی ہی کر دیں یار, امن قائم کریں. وہ ہے نا قرآن میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اللہ شہر کو امن والا بنا دے. تو مکہ کے لیے حضرت ابراہیم نے جو سب سے پہلی دعا مانگی, اللہ امن والا بنا. تو پیس, امن, صفائی, یہی جو ایک ریاست مدینہ کی لوازمات ہیں, لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں وہاں پہ. گوئنگ ٹورڈز دی اینڈ, مفتی صاحب یہ بتائیے, ہم اس پہ آتے ہیں کہ وائرل کی ایک وہ چل گئی بلا کہ وائرل کرنا, ہر چیز وائرل کرنی. مفتی صاحب کے بیان بھی وائرل ہوتے ہیں. یہ وائرل کو ذرا ڈیفائن کریں, وائرل میں ہو کیا رہا ہے؟ میں نے ابھی چند دنوں پہلے دیکھا ایک بندہ جو تھا وہ اچھے خاصا گرون اپ, وہ بچوں کو گالیاں سکھا رہا ہے, اور نیچے جب میں دیکھ رہا ہوں تو 2.4 ملین وائرل ہوئے تھے, اس سے اس کو ڈالرز بھی مل رہے ہوں گے. یہ ساری کمائی اس پہ جا رہی ہے, یہ وائرل کی. میں آپ کو اس سے زیادہ سنگین واقعہ سنا, پرانا واقعہ ہے. ایک لڑکا 22-23 سال عمر, وہ میرے پاس آیا, اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں رو کے نا, اور میرے پاس آ کے بھی ہچکیاں لے کے رو رہا تھا. میں ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں, ایک ہے اس کے بغیر ملتا نہیں ہوں, لیکن وہ بغیر وقت کے آیا تو میں نہیں مل رہا تھا. پھر ہمارے جو اسسٹنٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا تھا اور بچایا, اس کو بچایا گیا ہے. زہر پیا تھا اس نے خودکشی کرنے کے لیے, لیکن بچ گیا. تو میں نے کہا یار لے کر آؤ, یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ 5-6 سال پہلے کچھ لڑکوں نے بدکاری کی کوشش کی اور اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی ہے, آج وائرل کی ہے. اب جب بھی میں گزرتا ہوں نا, مجھ پہ انگلی اٹھتی ہے کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو کہہ رہے ہم اچھے خاندان کے لوگ ہیں, یعنی کوئی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہی ہے.
لوگ جن لوگوں نے کیا وہ تو بھاگے ہوئے ہیں. میں نے اس کو پھر سائبر کرائم کا بتایا کہ آپ کیس کریں جو بھی. ایک عام آدمی کو کیا پتا سائبر کرائم کا اور کیا پہنچ بھی نہیں ہے. اگین پھر آپ نے تھوڑی پہلے کہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ آپس میں لڑ جاتے ہیں. اب اس پہ کیا گزر رہی ہے. یعنی ایک تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کیا گیا. تو ٹھیک ہے یوٹیوب سے فیس بک سے ہٹوائی جا سکتی ہے, واٹس ایپ سے کیسے ہٹائیں گے آپ. تو خدا کا خوف نہیں ہے اس پہ. میں نے تو اس کو بہت تسلی دی. میں نے کہا دیکھو ایک شور ہوتا ہے آہستہ آہستہ, بھول کہنے والا ہنس رہا ہوتا ہے یار یہ وہی ہے نا. آپ پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے جس پہ گزرتی ہے. تو اس لڑکے کی کیا عزت رہ گئی. وہ کہہ رہا ہے میرے باپ کو نہیں پتا ہے, جب میرے باپ کو پتا چلا تو وہ کیا کر لے گا, یعنی وہ تو مر جائے گا ہارٹ اٹیک سے. تو بھائی یہ وائرل جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا نا, تو اس سے پہلے قتل کرنا بہت بڑا جرم تھا, لیکن جب ایک قتل دنیا میں ہو گیا تو یہ چیز کامن ہو گئی. تو آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نہ کچھ حصہ قابیل کو بھی جائے گا اس کا گناہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جملے انسان کی زبان سے ایسے نکلتے ہیں جس کو وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا. تو جب بھی کوئی بری چیز وائرل کی جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من سن سنتن سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا. جو بھی بری چیز کو وائرل کرے گا نا اس کے جتنے سائیڈ ایفیکٹ قیامت تک ہوں گے سب اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اور جو کر رہا ہے اس کے بھی, جو کر رہا ہے اس کے تو کھاتے میں ڈالے جائیں گے, جو اس کو وائرل کر رہا ہے اس کے کھاتے میں بھی ڈالے جائیں گے. یعنی علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں, ایک آدمی نے بیچ سڑک پہ نا جو ہے وہ گندگی ڈال دی اور دوسرا اس کو ڈنڈی سے لے کے پوری سڑک پہ پھیلا رہا ہے. دو بڑا مجرم وہ ہے جو پھیلا رہا ہے, اس نے تو کم جرم کیا تھا کہ سڑک پہ گوبر پھینکا, اس نے پھیلانے والا زیادہ بڑا مجرم ہے. کوئی شخص بھی گناہ کرتا ہے چاہے جان کر کرے چھپ کر کرے, آپ اس کو پھیلاتے ہیں یا اس کی نیگیٹو چیز کو جب آپ وائرل کرتے ہیں, گناہگار کو بھی گناہ ہوتا ہے اتنا نہیں جتنا اس کی خبروں کو نشر کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے. یعنی 2 ملین لوگ جو وائرل کر رہے ہیں وہ سب کے اوپر ہے. اجازت نہیں ہے ہمیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. دیکھیں اسلام نے کہا ہے کہ کسی کو زنا کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے تو 4 گواہ ہوں گے تو آپ گواہی دے سکتے ہیں, ادروائز نہیں, کیونکہ 4 گواہوں کے بعد اس پہ سزا جاری ہوگی. 3 گواہ نہیں گواہی کیوں نہیں دے سکتے کہ سزا تو جاری ہونی نہیں ہے, تو سوائے اس کو ذلیل کرنے کے آپ کا مقصد کیا تھا, تو الٹا ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. ان کو کیوں مارے جا رہے ہیں, یہ جھوٹے تھوڑی ہیں, انہوں نے تو کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ان کو کس جرم میں کوڑے مارے جا رہے ہیں گواہوں کو, اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ جب آپ کو پتا تھا کہ اس پہ کوئی شرعی سزا بنتی نہیں ہے تو آپ نے اس کو ایکسپوز کیوں کیا, کسی کی پردہ دری کیوں کیا آپ نے. تو اسلام میں کسی کے گناہ پہ سے پردہ اٹھانا یہ ہلکا جرم نہیں ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو لا تجسسوا, قرآن کہہ رہا ہے تجسس مت کرو. لوگ موبائلوں میں گھس رہے ہوتے ہیں, آپ موبائل بیچ دیں تو جو موبائل کی شاپ والا ہے وہ سب سے پہلے جائے گا, لوگوں کی پرسنل ویڈیوز ریسائیکل بن سے مل جاتی کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ وائرل کرے گا. چھوڑ دو بھائی دوسروں کی کس کی کیا ویڈیو وائرل ہوئی تھی, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, اس کو دیکھنا بھی حرام ہے. من سترہ سترہ اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, من ستر الناس سترہ اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کا مفہوم ہے جو دوسروں کو عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا, جو دوسروں کے عیبوں کو اچھالے گا تو اللہ بھی اس کے عیبوں کو اچھالے گا. تو جتنا ہم چاہتے ہیں نا ہماری پرائیویٹ زندگی ڈھکی رہے, ہم میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے میں اتنا پرہیزگار ہوں کہ مجھ سے کبھی تنہائی میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوا, وہ بہت ہی فرشتہ ہوں. ہر شخص چاہتا ہے میری تنہائیوں کی چیزیں, میری برائیاں, میری خامیاں کسی کے ساتھ کوئی اس پر مطلع نہ ہو. تو جب ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے میری برائیاں چھپی رہیں تو دوسروں کی بھی برائیوں کو ہمیں چھپانا چاہیے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور جب سے یہ میں آپ کو ایک مشہور آدمی ہوں نا میں, تو میں بھی جہاں جاتا ہوں لوگ ویڈیو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اس سے اتنی اسٹریس اتنی ٹینشن ہوتی ہے. کچھ دن پہلے ایک دعوت میں تھا, اب چاروں طرف سے کیمرے, میں نے کہا یار ہر وقت نہ کیمرہ لے کے آدمی کبھی ناک میں انگلی گھما دیتا ہے, صحیح ہے نا, اچھی بات ہے نا, نہیں گھمانی چاہیے, لیکن کبھی موڈ میں ہوتا ہے, کبھی عجیب سا منہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کا, کبھی غصے میں ہوتا ہے. آپ کیوں 24 گھنٹے کرامن کاتبین کی طرح مسلط ہیں لوگ یہاں. یہ غیر مسلموں میں ہم نے دیکھا ہے بہت یہ ایٹیٹیوڈ ان لوگوں میں بہت ہیں. کوئی گورا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کی تصویر لے لے. یہاں پر ہے یہ ساری دیسی پن جو ہے نا اور سارا پینڈو پنا ہمارے ملکوں میں پتہ نہیں کیوں ہے. میں نے نہیں دیکھا یورپ میں امریکہ میں کوئی شخص آپ کی ویڈیو پرمیشن. امریکہ کے ایئرپورٹ پہ ایک گورے نے آ کے مجھ سے کہا میں آئی ٹیک یور پکچر. میں نے کہا یس. اس کو کہیں یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا, اس نے پکچر لی. دوسرے گورے کو نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھ سے پرمیشن لے لی ہے. اتنی سنائی کھڑے کھڑے کہ آپ نے وداؤٹ پرمیشن کی پکچر کیسے لی, حالانکہ نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ یہ مجھے جانتا ہے. یعنی وہ تو شاید میڈیا کے حوالے سے جانتا ہوگا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار دیکھو ایک نے پکچر لی ہے تو دوسرا اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیسے لے لی پکچر. تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں کوئی. اب وہ کیا ہوا, میں کھانا کھا رہا ہوں, وہ سیلیڈ رکھا ہوا تھا, میں نے کھایا, مجھے وہ لگا نا کہ تصویر کھینچنے کی آواز آئی. میں نے کہا یار یہ ذرا مجھے دکھائیں کیا ہے. آدھا منہ میں آدھا منہ سے باہر ہے, اور یہ لگ بھی جاتی, بتاؤں, اور یہ بہت وائرل ہوتی.
4-5 ملین آ جاتے یار ہیں. آپ کیا یہ کر رہے ہیں کہ کھاتے ہوئے آدمی کی ویڈیو بنا رہے ہیں, کبھی لقمہ گر رہا ہوتا ہے منہ سے, کبھی کیا ہوتا ہے, لوگوں میں نہیں ہے فوٹوگرافس ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں ریئیکشن کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ سوسائٹی میں حج بھی کر لیں گے, عمرہ بھی کر لیں گے, نماز روزے کی بھی تھوڑی بہت فضیلت ہے, انسانیت ہماری سوسائٹی میں ختم ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید میں بھی اس میں برابر کا مجرم ہوں. میں کوئی اپنے آپ کو نیک ثابت نہیں کر رہا, لیکن ہم لوگ من حیث القوم اخلاقیات میں بہت ہی نیچے گر رہے ہیں. لوگوں کی پرائیویسی, کسی کے آرام کا خیال, کسی کی جو ہے پرائیویسی متاثر نہ ہو. کسی کو موبائل پکڑا دو, آپ کے گیلری میں گھسے گا سب سے پہلے, وہ ایس ایم ایس دیکھنا شروع کرے گا آپ کے. میرے موبائل سے لوگوں نے نمبر نکالے. ایک خاتون تھی طلاق یافتہ, تو انہوں نے چونکہ جامعۃ الرشید میں ایک مسئلہ بھیجا ہوا تھا فتویٰ, تو اب چونکہ میرے ریفرنس سے آیا تھا سوال, تو میں نے ان کا نام طلاق یافتہ اور کسی کنٹری کا نام بھی نا باہر ملک سے آیا تھا تاکہ مجھے یاد رہے, ان کو پھر میں واٹس ایپ کر دوں. تو کہیں کسی نے میرا موبائل لیا ہوگا, میں نے جیسے پکڑا دیا کہ یار یہ جو ہے وہ دیکھ لو کیا, اس نے جا کے نمبر نکالنا شروع کر دی. ٹھرکی تھا کوئی بندہ. تو یہ طلاق یافتہ خاتون نے مجھے کہا کہ آپ نے میرے نمبر کسی کے ساتھ شیئر کیا. میں نے کہا قطعاً ایسا نہیں, میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اس نمبر سے مجھے شادی کے پیغامات آ رہے ہیں. جب دیکھا تو وہ کوئی ریلیٹو تھا جاننے والا. اس نے 2 منٹ کے لیے میرا موبائل لیا اور جا کے, تو ٹھرکی تھا نا, کوئی رشتہ تلاش کر رہا تھا. یار آپ کو چاہیے تو مجھے بتاؤ, مجھے بتا دو کہ یار مفتی صاحب یہ طلاق یافتہ ہے. شروع آپ نے کہا تھا نا کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں رشتہ بھیجو, ڈھکے چھپے الفاظ تھا. تو اگر ہے بھی تو آپ مجھے بتائیں. وہ تو ریلیٹو خاتون تھیں, اعتماد کرتی تھیں, تو الحمدللہ ان کو پتا تھا یار مفتی صاحب یہ حرکت نہیں کر سکتے. میں نے کہا اگر آپ کسی نے پیغام بھیجنا ہوتا تو میں ڈائریکٹ بول دیتا کہ یہ ہے. تو خیر وہ قابل اعتماد تھیں, وہ بدگمان نہیں ہوئی مجھ سے. لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں ایک کامن ہے. اینڈ رزلٹ یہی ہوا کہ جو میں نے آپ جہاں سے شروع کی تھی, وائرل جو بھی چیز ہے اگر وہ نیگیٹو ہے, کسی کو نقصان پہنچا رہی, اس سے ہونے والی کوئی بھی آمدنی وہ حرام ہے. بالکل, کیونکہ مونیٹائزیشن ہے. بالکل ہم مونیٹائزیشن کے لالچ میں کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں میری 5 ملین ویوز آئیں. وہ 5 ملین اگر آپ کی ناک گالیاں سکھا کے آ رہے ہیں یا گالیاں سکھانے سے آئیں, تو وہ ڈالر, وہ روپیز. میں ناک میں انگلی گھماتا نہیں, مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کر رہا ہو. لیکن نیگیٹیوٹی بتا رہا ہوں, دیٹ از اے نیگیٹیوٹی کہ آپ کو کسی نے مطلب میری کھینچی. فار ایگزامپل میں اکثر اپنی دیکھتا ہوں, ایک بندے نے تصویر لگائی, وہ خود تو بہت چھا رہا تھا, میں برابر میں ٹیڑھا آ رہا تھا, کہہ رہے ہیں بڑی وائرل ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی مجھے تو آپ نے غلط وائرل کر دیا. اچھا کمال کی بات ہے, ایسی چیزوں کی آمدنی ہوتی بہت ہے. یہی تو رونا ہے, اسی بات کا رونا. آپ جائے جس ویڈیو پہ پاکستان میں خاص ہوئے گالی والی ویڈیو جو بتا رہا ہوں, 40,000 تو اس کے پہلے دن تھے, ایک دن پتہ چلا اتنے لاکھ ہو گئے. میں نے کہا یار بچوں سے گالیاں بکوانا, انہوں نے کہا جی وائرل ہوتی ہے. میں نے کہا وائرل تو پھر آپ ایک کام کریں. مجھے چترال کے 2 بچے تھے جن کے والدین نے ان کو ویڈیو بنانے سے منع کر دی. جن بچوں کی بہت ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی, وہ ویڈیوز دیکھ کے میں سمجھتا تھا کہ یہ بچے خراب ہو رہے ہیں. دیکھو اوور کانفیڈنس اپنے وقت سے پہلے یہ بچوں کو خراب کر دیتا ہے. تو میں نے سوچا تھا میں بیان میں ان کے والد کو روک دیا, یہی سوچ کے کہ والد کو اپریشیٹ کروں گا کہ اتنی آمدن گھر میں ہو رہی ہے, لیکن اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اس نے ان کا چینل بند کروایا ہے. یہ بڑے ظرف کی بات ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے پیسوں پہ. ایسے خاندان, ایسی فیملیز مارکیٹ میں شارٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کمائی پہ زیادہ ہے, لیکن وہ بچے خراب ہو جاتے ہیں. ایک ایج ہوتی ہے نا, اتنے چھوٹے بچے جب اتنا ان کو وہ فیم ملنا شروع ہو جائے, میچور وقت سے پہلے میچور ہو رہے ہیں, اس کے نقصان ہوتے ہیں آگے چل کے. تو وہ باپ میں غیرت تھی, وہ چترال کے جو بھی صاحب ہیں, اپریشیٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کو پہلے فوکس کریں, دولت اس کے بعد ہے. وہ صاحب بالکل آخری, سب ہم نے سارے مسائل سن لیے. سب کو آپ کی زندگی سے مقصد آپ کا بچپن اور آج تک, آپ بچپن میں کیسے تھے, کیا مستیاں کرتے تھے, کیا تھا, اور آج جس جگہ پہ مفتی صاحب کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے بھی شرارتیں تو کی ہوں گی, آپ نے بھی تو تفریح کی ہوں گی, آپ کے بھی دوست ہوں گے, آپ کے بھی کالج میں تفریح ہوں گی, اس پہ ہلکی سی روشنی ڈالیں. سو دیٹ ویل ہیو سم. دیکھیں اسکول میں جو میری زندگی تھی 8ویں کلاس تک, تو کوئی ایک دن بھی پھڈے کے بغیر گزرا ہو. تو جھگڑا ہوتا تھا, لڑائی جھگڑے پڈے. ہمارے بھائیوں نے ہمیں سکھایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی پڈا ہونا گھر میں آ کے نہیں بتانا, وہیں جو بھی حساب کتاب ہو. اس میں یہ نہیں کہ ہمیشہ پیٹا ہے, کٹے بھی بہت ہیں, مارے بھی کھائی ہیں. صحیح. اور بڑے شرارتی دوست تھے ہمارے. اسکول ہمارا تقریباً 40 منٹ پیدل ہم واک کر کے جاتے تھے. تو اسکول پہنچتے بھی بے تحاشا شرارتیں ہو جاتی تھیں. انگڑیاں دینا, ایک دوسرے کے شوز اتار دینا, پھر اس میں پھڈے ہو جاتے تھے اسکول پہنچنے سے. وہ پھڈے بھی ہوئے ہیں, پھر دوستیاں بھی ہو رہی ہیں, اسی میں لطیفے بھی چل رہے ہیں. بڑا ہم نے بچپنا ہمارا وہ انجوائے کیا الحمدللہ. ہم نے گھنٹیاں بجا کے بھی بھاگے ہیں, اللہ معاف فرمائے. چھوٹی سی بات ہے لیکن مزے کی. مارم پیٹی کھیلا ہے ہم نے, بہت کچھ. پٹے بھی ہیں پھر ابا سے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کرکٹ کھیل رہے تھے, پتہ نہیں ہاکی کھیل رہے تھے, کیا کھیل رہے تھے, تو کھیلتے کھیلتے پیشاب ہو گئی مجھے. میرے والد صاحب گھر میں انتظار کر رہے ہیں. مغرب میں ہمیں گھر میں ہونا ضروری ہوتا تھا. والد صاحب آفس سے آ جاتے تھے, تو والدہ سے پوچھا طارق کہاں ہے. والدہ نے کہا یہ تو نکلا ہوا ہے, عصر کے بعد کھیلنے جاتے ہیں, آیا نہیں. میں جب میں عشاء کے بعد گھر پہنچا ہوں تو پورے کالے کپڑے ہوئے ہوئے تھے میرے مٹی سے. مہمان آئے ہوئے تھے, رشتہ دار آئے ہوئے تھے, والد صاحب نے سب کے سامنے پھینٹی لگائی میری.
पढ़ाई की भी कोशिश की है, नंबर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आया करते थे जी, नंबर मेरे अच्छे आते थे, यानी मेरे बारे में ये मशहूर था पढ़ता पढ़ता है नहीं नंबर, और नकल नहीं करता था मैं, नंबर फिर भी नकल से मैंने बचाया। ये था कि यार पढ़ता पढ़ता है नहीं नंबर पता नहीं कहाँ से। मेरी टीचर्स जो फीमेल टीचर्स थी 5वीं तक, वो कहती थी कि ये पढ़ता है नहीं, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट मैं नहीं आता था, वो एक लड़की बहुत तेज़ थी मुझसे, वो हमेशा फर्स्ट आती थी, उसका नंबर मैं नहीं कभी उससे आगे नहीं निकल सका, लेकिन वो पढ़ के आती थी, मैं बगैर पढ़े सेकंड आ ही जाता था। तो फिर हम एसएम साइंस कॉलेज में गए। यहाँ भी जब हम कॉलेज में जाते थे दोस्त अहबाब के साथ, रास्ते में कोई गोला गंडा ऐसा नहीं जो हम ट्राई नहीं करते हो, कोई खरबूजे के नहीं होते वो ना ट्राई, फिर गन्ने के जूस होते होते ठेले के काम, ठेले वेले के सारे टेस्ट करते हुए पहुँचते थे। फिर वहाँ जाके जो भी पढ़ाई शढ़ाई कभी की, कभी मूड अच्छा नहीं है चलो यार निकलो यहाँ से, जुड़िया बाज़ार करीब ही था, तो वहाँ बिरयानी के लिए निकल गए। ठेले की बिरयानी बहुत मज़े की, अब तक होती है वो, अब तक है, तो खा नहीं सकते, बिल्कुल है, बड़ी ज़बरदस्त बछिया की बिरयानी होती थी। ठेलों की बिरयानी का भी बहरहाल एक लुत्फ़ होता है। यस। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, बस इंजॉय किया है। उस वक्त दोस्त मिलते हैं अभी? लेकिन हमने कभी लड़कियों का पीछा नहीं किया, ये लोग जरा उस पे करेंगे, नशा नहीं किया, ये वाली शरारत से हमें अल्लाह ने बचा नशे के। से हमारे दोस्त भागते लड़कियों के पीछे भी जाते थे, बाइकें ले लेके निकलते थे, और ये वाली है, क्योंकि हमें, मैं नहीं कह रहा कोई तकवा लिल्लाहियत, घर का खौफ बहुत था। मेरे 2 बड़े भाई थे, वालिद साहब थे, उसमें ये था कि अगर ये कंप्लेन घर में चली गई ना किसी लड़की को छेड़ा है, तो फिर बहुत ही हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी ख़ानदान में। मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, तो ये कंप्लेन हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं गई कि हमने लड़कियों का पीछा किया हो या आंख वाँख मारने की कोशिश की हो। ये छिछोरी हरकतें उस ज़माने में भी बहुत थी, ये वाली हमने नहीं की, ये अल्लाह ने बचाया, मेरा कमाल नहीं है ये। पीछे ख़ानदान का बहुत एक रोब था, दबदबा था, उसमें यह था कि यार अगर घर में बम तो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे किसी को। तो नशा नहीं किया, सिगरेट नहीं पी, आज तक नहीं पी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सिगरेट कभी नहीं पी, तो कोई नशा नहीं किया। मेरे घर में कोई भी, मेरे भाइयों में भी कोई भी सिगरेट विगरेट नहीं, मतलब हमारे वाले साहब इन चीज़ों में बहुत सख्त है, तो उसका तस्वुर नहीं था कि हम कभी सिगरेट पिएं या कोई नशा, तो उसके बाद की चीज़ है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं। फिर चाय, सिगरेट नहीं बड़ी चीज़, चाय से आगे नहीं बढ़े सही है। तो और लड़कियों को पीछा नहीं किया। लेकिन आज भी दोस्त मिलते हैं पुराने, आते हैं? हाँ बहुत मिलते हैं, घूमते साटते बचपन में साथ थे, वो तो बड़े हैरान भी होते हैं। और आपको पता है जो बचपन में दोस्तियाँ होती हैं मज़े की वही होती हैं, वही है, नॉस्टैल्जिया, तकल्लुफ़ उन्हीं से होता है इंसान। वो पहुँचते हैं आपके पास। जी जी। और वो फॉलोइंग में आए आपकी? हाँ बिल्कुल फॉलोइंग में आए, मिलने भी आते हैं। मैं भी बाज़ दफ़ा मैं खुद मिलने भी जाता हूँ, अपने टीचर से भी मैं मिलने जाता हूँ, जो पुराने टीचर्स हैं जिनका मुझे पता चलता है कि फ़लाँ जगह रहते हैं फ़लाँ, तो मैं मिलता हूँ उनसे। शुक्रिया मुफ्ती साहब, इतनी सारी बातें हैं लेकिन ये कब नेवर एंडिंग है, और बहुत सारी बातों के लिए हम दूसरा वक्त भी ज़रूर इंशाल्लाह सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो मशअरा हैं, इस सेंस में कि आपने बहुत लिबरल तरीके से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सख्तियाँ हमें बताई गई हैं कि हम बहुत सख्त मज़हब में, लेकिन आपने बहुत लिबरल तरीके से ये बताया है कि मज़हब आपको क्या इजाज़तें दे रहा है और कहाँ पर आपकी सख्ती पकड़ भी है। तो बहुत सारी जगह पर आपने क्लैरिटी कर दी, ख़ास तौर पे जो औरतों वाली बातें थी। आज का मुझे ख्याल से प्रोग्राम बड़ा और पॉजिटिव था औरतों के लिए। जो देखिए, मैं 4 शादियों के बाद ख़वातीन को फेवर देने के लिए करता हूँ। इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त मर्द की अय्याशी के लिए नहीं दी है, औरत के लिए दी है कि हर औरत को एक अच्छे आदमी पे एक औरत का कब्जा ना हो। ये अच्छी बात है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, और आप शो में आए, ख़ास तौर पर टाइम निकाला, और इंशाल्लाह हम आपसे मुख्तलिफ़ औक़ात में, ख़ास तौर पे इस शो के बाद जो लोग सवाल करेंगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, एंड आई होप आप सबके जवाब उसी तरह देंगे जिस तरह आप लोगों को देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का। और तो मेरे ख़्याल से आज का शो के बाद बचता कुछ नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो, ख़ास तौर पर वायरल वाले मामले में, कि हम किसी की बद्दुआ लें या अल्लाह का कहर हम पे नाजिल हो, और हम वो काम करें जिसमें दूसरों की भलाई हो। हम अपने मज़हब को, जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि हम मुसलमान होने के नाते वो काम करें जिसमें हमारा रब खुश हो, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम हदीस को फॉलो करें और हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें। टिल द नेक्स्ट शो किसी और गेस्ट के साथ, लेकिन आई एम श्योर मुफ्ती साहब जैसे गेस्ट हमें बहुत कम मिलेंगे। मैं दोबारा से मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और इस बात के साथ साइन ऑफ करूँगा। ज़रूर देखिएगा शो और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।